بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز 25ویں تراویح ہے اور 28واں پارہ نصف اور 29واں پارہ نصف تلاوت کیا جائے گا۔ اس 28ویں پارے میں جو صورتیں آ رہی ہیں ان میں سے ایک صورت ہے سورہ الصف۔ سورہ الصف جو دوسرا نصف شروع ہوتا ہے تو پہلی ہی صورت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ایمان والوں کے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ خیر وہ لفظ شاید تھوڑا سا نامناسب ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک لین دین کرنا چاہ رہے ہیں، ایک تجارت کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ الفاظ یہ ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارہ، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت پر، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں آخرت کے عذاب سے، دردناک عذاب سے تمہیں بچا لے اور نجات دلا دے۔ تو ایمان والوں کے ساتھ ایک لین دین کرنا چاہ رہے ہیں، ایک معاملہ اور ایک تجارت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ کیا ہے، اس میں ایمان والوں نے کیا کرنا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کیا ملنا ہے۔ ایمان والوں کو دو چیزوں کی تلقین کی گئی، ایک تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور دوسرا وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ۔ ایمان اور اس کے بعد جہاد، یہ تم کرو۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کیا ملے گا؟ نمبر 1، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، وَيُدْخِلْكُمْ جنات، اور ایسی جنتوں میں داخل فرمائیں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ہمیشہ کی جنتوں میں اللہ بہترین رہائش گاہیں اور بہترین جگہیں تمہیں عطا فرمائیں گے۔ ذَلِكَ الفوز العظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اچھا، یہ تو ہوا آخرت میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ملے گا۔ وہ کیا؟ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، تمہاری محبوب اور پسندیدہ چیز کیا؟ دشمن پر غلبہ اور فتح، تو اللہ تمہیں دشمن پر غلبہ اور فتح بھی عطا فرمائیں گے، تمہاری مدد بھی فرمائیں گے اور تمہیں دشمنوں پر غالب بھی کریں گے، اور جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تمہارے گناہ بھی بخش دیں گے اور تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل بھی فرمائیں گے۔ اس کے بعد سورہ الجمعہ آتی ہے، اور سورہ الجمعہ نام سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں سورہ جمعہ کے آداب اور احکام بیان کیے جائیں گے۔ تو جمعہ کے جو آداب اور احکام بیان کیے گئے ہیں تو ان میں سے یہ ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو ایمان والوں کو چاہیے کہ اب وہ اپنے سارے دنیاوی مشاغل چھوڑ دیں اور نماز کی طرف دوڑیں، اللہ کے ذکر یعنی نماز، جمعے کی نماز کی طرف اب وہ دوڑیں۔ یہ حکم دیا گیا ایمان والوں کو۔ چنانچہ جمعے والے دن جب جمعے کی اذان ہو جائے اس کے بعد نماز کی ادائیگی تک کوئی بھی ایسا معاملہ، کوئی بھی ایسا مشغلہ، کوئی بھی ایسا لین دین، کوئی بھی ایسی مصروفیت جس کی وجہ سے انسان جمعے میں تاخیر کا شکار ہو، وہ منع ہے، وہ منع ہے، وہ ممنوع ہے اللہ پاک کے اس حکم کے تحت۔ ہاں، پھر جب جمعے کی نماز ہو جائے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، ہاں پھر جاؤ اور اپنے جو بھی تمہارے کام کاج ہیں، مشغلے ہیں، کاروبار ہے، ملازمت ہے، لین دین ہے، جو بھی کرنا ہے پھر کرو اس کے بعد۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اس بلکہ پارے میں سورہ المنافقون بھی آ رہی ہے۔ اس سورہ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو غفلت سے بچنے کی خصوصی تلقین فرمائی ہے۔ غفلت کیا ہے؟ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو غافل کرتی ہیں؟ نمبر 1، کون سی چیزیں غافل کرتی ہیں؟ نمبر 2، کس چیز سے غافل کرتی ہیں؟ تو یہاں دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جو غافل کرنے والی ہیں، مال اور اولاد۔ انسان دنیا کمانے میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے اور اتنا مشغول ہو جاتا ہے
بلکہ کسی حد تک کہہ لیں کہ پاگل ہو جاتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے. اور دوسری جو چیز ہے وہ اولاد ہے. انما اموالکم و اولادکم. انسان اولاد کے معاملے میں اس قدر منہمک اور مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ غافل ہو جاتا ہے. اب اگلی بات کس چیز سے غافل ہو جاتا ہے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے احکام، اللہ کا دین، اللہ کی عبادات، اللہ کے معاملات، ان سے انسان غافل ہو جاتا ہے. نماز سے غفلت، بسا اوقات روزے سے غفلت، بسا اوقات زکوٰۃ سے غفلت، بسا اوقات جہاد سے غفلت، بسا اوقات قرآن پاک پڑھنے سے غفلت، بسا اوقات ذکر و اذکار کرنے سے غفلت. تو یہاں منع فرمایا کہ ایسا نہ کرنا، اور پھر فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ تو برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا. کہ جو مال اور اولاد میں منہمک ہو کر رب کو بھول گیا، رب کی یاد اور اس کے ذکر کو بھول گیا، تو وہ تباہ و برباد ہو گیا. اور فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، یہ جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں نا، تو اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے رہو. ایسا نہ ہو کہ موت آئے تو پھر تم کہو او ہو یا اللہ میں نے تو ابھی اتنے کام کرنے تھے، فلاں کام کرنا تھا، فلاں کرنا تھا، صدقات کرنے تھے، نیکی کرنی تھی، عبادت کرنی تھی، نماز پڑھنی تھی. نہیں، پھر مہلت نہیں ملے گی. پھر وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کو مہلت نہیں ملتی. لہذا جو وقت اللہ کی طرف سے میسر ہے اس وقت کی قدر کی جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ کی عبادت کے لیے جتنا ہو سکے وقت نکالا جائے. اسی طرح اس 28ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ الطلاق. سورہ طلاق یقیناً یہ لفظ اور نام ہی بتا رہا ہے کہ اس میں طلاق کے احکامات بیان کیے گئے ہیں. مختلف خواتین کی طلاق بیان کی گئی ہے، اور طلاق کے بعد اصل جو چیز ہے وہ عدت ہے. طلاق کے بعد عدت، اصل جو اس سبق اس صورت کا مرکزی جو موضوع ہے وہ عدت ہے، طلاق نہیں ہے. یہ تو اگر کوئی طلاق دے بیٹھے تو اس میں ایک چیز تو یہ فرمائی کہ جب تم نے طلاق دینا چاہتے ہو، اگر کوئی مجبوری آ گئی ہے، کوئی بڑا عذر آ گیا ہے کہ اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے، تو پھر جس خاتون کو طلاق دینے لگو تو اس کی عدت کو سامنے رکھ کر طلاق دینی ہے. یعنی طلاق اس طرح دینی ہے کہ اس کو عدت کے اندر مشکل درپیش نہ ہو. جو ایک عام خاتون ہے اس کو اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کی جو عدت ہے وہ تقریباً، یہ میں تقریباً کہہ رہا ہوں، اصل عدت تو کچھ اور ہے، لیکن تقریباً وہ 3 ماہ ہے، تقریباً 3 ماہ. اسی طرح ایسی خاتون جو امید سے ہو تو اس کی بھی طلاق یہاں بیان کی گئی ہے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اگر کسی خاتون کو اس حالت میں طلاق ہوئی کہ وہ امید سے ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس کی عدت بیان کی ہے. عدت تو ظاہر طلاق کے بعد ہی ہوگی، تو اس کا مطلب طلاق تو اس کو ہوگی، تو اس کی بھی طلاق یہاں پر ذکر ہے. بڑی عمر کی جو خواتین ہو جائیں تو ان کی طلاق بھی فرمایا کہ 3 اشہر، ان کی طلاق بھی 3 ماہ ہے. تو اصل جو ترغیب ہے ایمان والوں کو وہ یہ ہے کہ جب تم طلاق دینے لگو تو سوچ سمجھ کر اور عورت کی آسانی کو مد نظر رکھ کر. ایسا نہ ہو کہ اس صورت میں طلاق دو کہ اس کی عدت کا پیریڈ لمبا ہو جائے اور اس کو مشکل سے دوچار ہونا پڑے. اسی طرح اس 28ویں پارے میں سورت ہے سورہ التحریم. التحریم کا معنی ہے حرام قرار دینا. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اللہ کی قسم کھا کر شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کہ اللہ کی قسم آئندہ میں شہد نہیں کھاؤں گا. تو یہ تو ایک طرح سے حرام کرنا ہی ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے پھر اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. ایسی صورت میں جب تم کوئی غلط قسم کھا بیٹھو کہ ایک جائز چیز ہے اور اس کو بلا وجہ اپنے اوپر ناجائز کر لیا جائے تو اللہ نے تم پر لازم کر لیا ہے کہ تم اپنی قسم کو توڑو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کو پھر توڑا تھا اور اس کا پھر آپ نے کفارہ ادا فرمایا تھا. آگے 29واں پارہ شروع ہو رہا ہے. 29ویں پارے کی پہلی جو سورت ہے اس کا نام ہے سورہ الملک. 30 آیات پر مشتمل
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پڑھنے کی شام کو تلقین فرمائی کہ شام کے اوقات میں اس کی تلاوت کرو، ترغیب دی، اور اس کا فائدہ یہ بیان فرمایا اور فضیلت یہ بیان فرمائی کہ جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اس سورہ مبارکہ کو اپنی روزانہ کی تلاوتوں کا معمول بنایا جائے۔ مضامین یقیناً بہت زیادہ ہیں، بہرحال وقت کی قلت کے باعث